الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا جو ٹاپک ہوگا وہ بہت اہمیت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی مہانتا، اللہ کی عظمت۔ اللہ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ الاخلاص پہ چنتن منن کیجیے، اور اس بارے میں ہمارا ایک مکمل لیکچر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت، آیت الکرسی پر غور کیجیے، اور اس بارے میں بھی ہمارا مکمل لیکچر ہو چکا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کے 4 اہم صفات کیا بیان کیے گئے؟ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے پاس بیٹا ہے اور نہ ہی اس کے پاس ماں باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ تو جب وہ یکتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے پاس ماں باپ اور فیملی نہیں، اور اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، تو اتنے سارے جو بھگوان دھرتی پر پائے جاتے ہیں وہ سب کیا ہوئے؟ سمجھ لیجیے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 10 اہم گون بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی توحید بتایا گیا۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ ماتھا جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ کیوں جھکے گا اللہ کے سامنے؟ تو اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کیوں جھکے گا اللہ کے سامنے؟ اس لیے کہ وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ کیوں جھکے گا صرف اللہ کے سامنے؟ کہ وہ بے عیب ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ 3 بجے رات میں بھی ہمیں ضرورت ہے تو رب کو کال لگائیں گے، کال لگے گی۔ کیوں جھکے گا ایک اللہ کے سامنے؟ کہ جو کچھ آسمان میں ہے سب کا مالک وہی ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک وہی ہے، ہر چیز کی ملکیت اسی کو ہے، دوسرے کسی چیز کے مالک ہی نہیں۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ صرف اسی کی عبادت اس لیے ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، کسی کی اس کے پاس نہیں چل سکتی، اور اسی کی عبادت اس لیے بھی ہوگی کہ جو کچھ ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ صرف اوپر والے کا ہی نالج ہے، اس لیے یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اور ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے بھی کہ اس کا علم اسیمت ہے، وہ ہر چیز کا نالج رکھتا ہے، اور اس کی عبادت اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو چھائی ہوئی ہے۔ یعنی آسمان اور زمین جو اس کی مہانتا پہ ہم سر دھنتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی کرسی جس پر اللہ نے قدم رکھا ہوا ہے اس کی مہانتا اتنی ہے کہ آسمان اور زمین کرسی کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے کہ کسی چٹیل میدان میں پھینکی گئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ اور آسمان اور زمین کی حفاظت بھی اس کو تھکاتی نہیں ہے، بغیر کھمبے کے آسمان کو روکے ہوا ہے، لیکن حفاظت کرنے میں وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ بلند بھی ہے اور بہت مہان بھی ہے۔ تو بہت بلند
اور بہت مہان ہے، تو اسی لیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہانتا ظاہر کرنے والی صورتیں ہیں، سورہ الاخلاص اور آیت الکرسی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے سب سے بڑی توفیق کیا ہو سکتی ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑی توفیق بندے کے لیے یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا کر دے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا شوق بندے کے اندر پیدا کرتا ہے، بندے کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے، اس کا کیئر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ کا سمان دل میں بیٹھتا ہے، اور جتنا ایک انسان اللہ کو پہچانے گا اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں بھی وہ پختہ ہو سکے گا۔ جبکہ جو انسان اللہ کو نہیں جانتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، یہ بات نوٹ کیجیے۔ جو انسان اللہ کو نہیں جانتا ہے، اگرچہ دنیاوی علوم میں مہارت کیوں نہ رکھتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا گہرا علم کیوں نہ رکھتا ہو، چاند اور ستاروں کو اپنے انڈر میں کیوں نہ کر لیا ہو، لیکن وہ جاہل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ تعالیٰ سورہ الروم آیت نمبر 7 میں بیان فرماتا ہے کہ وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، حالانکہ آخرت سے وہ غافل ہیں۔ تو ایسا انسان علم رکھنے کے باوجود جاہل ہے، وہ شیطانوں کے چکر میں پھنس جائے گا، وہ گمراہ راستوں پہ چلا جائے گا، وہ اللہ کی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اپنی پیشانی کو ایرا غیرہ کے سامنے جھکائے گا، کیونکہ وہ رب کو نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے بارے میں قرآن کریم میں 3 جگہ پر ایک آیت آئی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ آئیے ذرا تینوں جگہوں کو دیکھتے ہیں کہ کس سندرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 91 میں بیان فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی انہوں نے نبوت کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کچھ نہیں اتارتا، گویا کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی مہانتا کو یہ اتنا سیمت کر دیا کہ اگر انسانوں کو اس دھرتی پر بسایا، انسانوں کو اس دھرتی پر جینے کا طریقہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی چیزیں دی، اب اس کو جینے کا مقصد نہ بتایا، کسی طرح کی رہنمائی نہ کی، الٹپ ایسے ہی چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا داغ آتا ہے، کتنا دھبا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسا دیا اور جینے کا طریقہ نہیں بتایا، کیوں پیدا کیا تھا نہیں بتایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دھرتی کے ایک کونے پر آدم اور حوا کے جوڑے کو اتارا، تو آدم کو پہلا نبی بھی بنایا، اور ان کے بعد انبیاء آتے رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ تو گویا کہ رب نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو جینے کا طریقہ بھی بتایا، اور کہا کہ تم کو اس دھرتی پر کیوں جینا ہے، اسے دھیان میں رکھو تاکہ موت کے بعد کی زندگی تمہاری اچھی ہو سکے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج آیت نمبر 74 میں بیان فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ کس سندرب میں کہا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ضرب مثلا فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے اس مثال پہ دھیان دو۔
جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوچھتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، جب بھگوان پر جو چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں ان چڑھاووں میں سے مکھیاں لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ یوں کر کے بھگا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، پھر کیا فائدہ ہوا اس سے مانگنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کا حق نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ معمولی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ ان کے چڑھاووں سے مکھیاں کھانا لے کر کے جاتی ہیں، ان کو بھی نہیں بھگا سکتے، تو پھر ان کے سامنے تم ماتھا کیوں جھکاتے ہو؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچاننا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی نفی کرنے کے لیے سورہ الزمر آیت نمبر 67 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا، حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے رب کی مہانتا، زمین جس کی مہانتا پہ ہم سر دھنتے ہیں اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا رب کے پاس۔ میرے بھائیو، آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کی عظمت اور مہانتا کے کچھ مظاہر کو۔ اس دنیا میں جو بھی حرکت ہے یہ ساری کی ساری حرکت اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہے۔ ایک دانہ زمین کو چیر کر نکلتا ہے اور کوپل پھینکتا ہے اللہ کی بدولت ہی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی بھاری بھرکم جہاز بوجھ لادے ہوئے فضا میں دور دراز سفر کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے ہی کشتیاں پانی کے تھپیروں کو چھلانگتے ہوئے منزل تک پہنچتی ہیں۔ اللہ کی قدرت سے ہی پہاڑوں میں سرنگ کر کے ہم راستہ بناتے ہیں، بلکہ ایک انسان جب پہاڑوں میں سرنگ کر کے راستہ بنا لیتا ہے تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ پہاڑوں میں سوراخ کر کے لوگوں نے راستے بنا لیے، لیکن وہ بھول جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے بارے میں کہا ینسفھا ربی نسفا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ انسان بجلی کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو ہر دن نکال کر کے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ انسان رات میں لائٹنگ دیکھتا ہے تو اس پہ تعجب کرتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں چاند کو نکال کر کے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ آسمان کو بغیر ستون کے ٹھہرا رکھا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی عظمت دیکھو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر کہے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہانتا دیکھو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور کہے گا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لے گا اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں آج بادشاہ، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ
کی مہانتا دیکھیے کہ وہ دنیا کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کی ایک صفت ہے العلیم، دنیا کی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو آپ ایک معمولی شغوفے کو دیکھیے جس میں کوپل نکلتا ہے، اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ سمندر میں پانی کے جو قطرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ درختوں کے پتوں اور ڈالیوں کے پھل کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ کھیت میں بالیوں کے دانوں کو بھی وہ جانتا ہے، پہاڑ کے چٹانوں کو بھی جانتا ہے۔ انسانی جسم میں جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ یہ آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں راز چھپا کر رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قریبی سے قریبی لوگوں کو بھی نہیں بتاتا، پر رب اس کو جان رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی مہانتا کا کیا کہنا کہ ساری کائنات پر وہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ جنگل میں ایک پتے گرتے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ سمندر میں مچھلیاں کیا کرتی ہیں ان پر بھی وہ نگاہ رکھے ہوا ہے۔ ہر مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ اس کی ایک صفت ہے السمیع، سب کچھ سننے والا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ یہ اصل میں حضرت خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اتری ہے آیت۔ ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا، جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ ماں کے جیسے ان کو مان لیا، اور زمانے جاہلیت میں یہ طلاق سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے کہ میں بوڑھی عورت ہوں، میرے پاس بچے ہیں، اب انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے تو میرا کیا ہوگا؟ بحث کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں واللہ ما سمعت کلامها وانزل اللہ فوق 7 سماوات۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہیں اور گھر کے بازو میں ہلکی سی دیوار ہے۔ اس دیوار کے ہونے کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کی بات نہیں سن رہی ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہیں واللہ ما سمعت کلامها۔ وہ عورت کیا بات کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں سنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سن لیا۔ یہ آیت اتار دی جس کے اندر اس کی ساری تفصیل بتائی گئی تھی۔ سورہ المجادلہ آپ پڑھیے تو پوری تفصیل آپ کو دکھائی دے گی۔ سورہ المجادلہ کی پہلی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی سنتا ہے، باریک سے باریک چیز کی سنتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس پہ نظر رکھے ہوا ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تحملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، جو کام بھی کر رہے ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، جس مشغولیت میں لگے ہوتے ہو، ہم ان سب کی خبر رکھتے ہیں۔ جن جن کاموں میں تم مشغول ہوتے ہو، تو اکیلے میں ہوتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، جو چاہو کر لو، وہیں پر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے
فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اعضاء و جوارح گواہ بنیں گے، دھرتی گواہ بنے گی، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی مہانتا اسیمت ہے، شمار سے باہر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو کوئی زبان گن نہیں سکتی، کوئی قلم لکھ نہیں سکتا۔ اگر دنیا بھر کے درختوں کا قلم بنا دیا جائے اور دنیا بھر کے سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے اور اللہ کے کلمات کو نوٹ کیا جائے، قلم گھس جائے گا، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر زمین کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے، ان کے بعد 7 سمندر اور ایڈ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ اب ذرا انسان کو دیکھیے، انسان معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے سامنے میں اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، گھمنڈ کرے، اللہ سے منہ موڑے، اللہ کے حکموں کو پامال کرے؟ پوری کائنات میں آخر اس کی کیا حیثیت ہے؟ آسمان اور زمین کو دیکھیے، آسمان اور زمین کی مہانتا پہ ہم سر دھنتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو آسمان اور زمین سے حکم دیا۔ دیکھیے سورہ فصلت آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ جب آسمان اور زمین کو پیدا کر چکا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آ جاؤ، اطاعت کرو، چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، اطاعت کرو۔ آسمان اور زمین دونوں نے کہا اطینا طاعین، ہم خوشی خوشی تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ آسمان اور زمین اپنی مہانتا کے باوجود رب کی اطاعت کے لیے حاضر ہے، جبکہ آپ غور کیجئے، آسمان کی پیدائش زیادہ سخت ہے یا انسان کی پیدائش زیادہ سخت ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 57 میں، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، زمین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے انسان کی پیدائش سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اے انسانوں، ذرا جواب دو، ذرا غور کرو کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے؟ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ اطاعت کرو، آسمان اور زمین نے اطاعت کیا، اور آسمان اور زمین کی پیدائش سخت ہے، اس نے اطاعت کی، تو تم تو معمولی پانی کے قطرہ ہو، تمہیں کیسے اختیار ہے کہ تم رب کے خلاف چلو؟ آسمان و زمین اللہ کی مہانتا کے سامنے میں جھک جا رہے ہیں، تو پانی سے پیدا ہونے والے انسان کو تو اور زیادہ رب کے سامنے پہلے جھکنا چاہیے تھا۔ اسی لیے یہ بات نوٹ کیجیے، دنیا کی ساری مخلوق رب کے قانون کو فالو کرتی ہے، سوائے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے، جنات میں سے کچھ لوگوں کے، ورنہ دنیا کا سارا قانون دراصل یہی بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور ساری مخلوق اس رب کے سامنے جھک رہی ہے۔ جبکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کی پیدائش سخت تھی، لیکن
آسمان اور زمین کی فرمانبرداری کو جانچنا چاہا تو آسمان اور زمین جھک گئے، حالانکہ آسمان اور زمین کو اس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ساری کائنات رب کے حکم کے مطابق چلتی ہے، ساری کائنات کو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کائنات ختم ہوگی اور ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، لیکن انسان اور جنات ہی اشرف المخلوقات ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس میں ایک جنات بھی ہے، اسی کے لیے زمین اور آسمان کو بنایا گیا، اسی کو ذمہ دار ہستی بنایا گیا، اسی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اسی کے لیے کتابیں اتاری گئی، اسی کے لیے جنت بنائی گئی، اسی کے لیے جہنم بنایا گیا، اسی کے لیے ساری تفصیلات بتائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہی انسان جو معمولی پانی کی ایک قطرہ سے پیدا ہوا تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ کیا انسان کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا کرے؟ تو اگر انسان اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی حیثیت کو سمجھ لے، اگر انسان اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی حیثیت کو سمجھ لے تو ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کی زبان اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کی نگاہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کا دل اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کے سارے انگ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث پر غور کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث کا ایک حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانے کی حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکو، اور نہ نفع پہنچانے کی حد تک پہنچ سکتے ہو کہ ہمیں نفع پہنچا سکو، گویا کہ ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ میرے بندو، اگر تمہارے اول سے لے کر کے آخر تک سارے انسان اور جنات سب کے سب لوگوں میں سب سے بہتر انسان کے جیسے بن جائیں تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے شروع سے لے کر لاسٹ تک تمام انسان اور جنات تم میں سے ایک فاسق اور فاجر کے جیسے بن جائیں سب کے سب، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ آگے سنیے میرے بندو، اگر تمہارے شروع سے لاسٹ تک تمام انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی طلب اسے دے دوں، اس کی مانگ کے مطابق اسے عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنا دینے کے باوجود اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کی عظمت۔ اس رب کے سامنے میں ایک انسان اکرفو بنے گا، اس رب کے سامنے میں ایک انسان تکبر کرے گا، یہ زیب نہیں دیتا انسان کے لیے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس عظیم رب کی مہانتا کو کیسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو کیسے پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں بہت پتے کی بات لکھی ہے، لکھا ہے فَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ فَعَلَى قدر المعرفت یکون تعظیم الرب سبحانہ وتعالی فی القلب، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جانکاری جتنی ہوگی اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مہانتا دل میں بیٹھے گی۔ وَعَرَفُ النَّاسُ بِهِ أَشَدُّهُمْ لَهُ تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں
وہی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مہانتا کو پہچانتے ہیں اور اللہ کا سمان کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے کسی نے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہانتا سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَلَمَّا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ، کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو زیادہ سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی وہ پہچان اچھے طریقے سے کر پاتا ہے۔ وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا وہ طالب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہو پاتا ہے۔ وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرَ كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَلَ، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات کا انکار کرنے والا ہوگا اتنا ہی اللہ سے جاہل ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہی نہیں، لیکن ایک صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ بس رٹ لینا نہیں، ان کے معنی کو سمجھ لیں، ان کو یاد کر لیں، اور جو پیغام ہے اس پیغام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، یہ اصل کمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی مہانتا سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پہ غور کرنے کے لیے کتابیں باضابطہ موٹی موٹی لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پورے برہمانڈ میں، پوری کائنات میں، بلکہ خود ہمارے جان کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اپنے وجود کی نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں پہ جب ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم ضرور ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے پوری کائنات میں اور خود ان کی اپنی جان میں، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا کہ رب حق ہے، اس کی کتاب حق ہے، اللہ کی شریعت حق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اس کا دین حق ہے۔ بغیر کھمبے کے آسمان ٹکا ہوا ہے، کیا الٹپ ہو گیا؟ یہ جسم جو پایا جا رہا ہے الٹپ ہو گیا؟ ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جاتی ہے، کسی عورت کی خواہش ہوتی ہے اولاد ہو جائے، زندگی بھر اولاد نہیں ہوتی۔ کیا ماں پیدا کر رہی ہے؟ معمولی پانی کے ایک قطرے سے 9 مہینے کے اندر میں اس قطرے سے انسان بنا دیا، نہایت تنگ جگہ سے نکالا، اور جب بچہ نکلتا ہے تو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس کے اندر شعور پیدا کیا کہ وہ ماں کی چھاتی میں منہ ڈال کر کے اپنی غذا پائے، اور پھر ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیا۔ عقل دیا، دماغ دیا، شعور دیا، کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی قوموں کے ساتھ جو حالات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تباہ کیا، ان حالات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کیا، کسی کو ڈبو کر کے ہلاک کیا، کسی کو وباؤں کے ذریعہ ہلاک کیا، قوم عاد،
قوم لوط، قوم ثمود، قوم فرعون، حامان، قارون، قوم نوح، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ جب ہم ان قوموں کے قصوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریخ میں عبرت کا سامان بنا دیا۔ نہ گور سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی کتاب کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کی خوبی بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم پر جب ہم تدبر کرتے ہیں، قرآن کریم پر جب ہم غور کرتے ہیں، تو عجیب طریقے سے ہمیں اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی مہانتا سمجھ میں آتی ہے۔ پورے قرآن پہ غور کریں گے، اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اس کتاب کو اللہ نے اتارا ہی ہے اس لیے تاکہ اس کے پیغام پہ غور کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور عقل رکھنے والے، دماغ رکھنے والے، بدھی رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ گویا کہ جو لوگ قرآن کریم کی تعلیمات پہ دھیان نہیں دیتے وہ عقل رکھنے والے نہیں ہیں، جو لوگ قرآن کریم پہ تدبر نہیں کرتے وہ عقل رکھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ہم نے تو یہ بتایا کہ پورے قرآن پہ تدبر ہونا چاہیے، اس سے اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اس سے اللہ کی مہانتا دل میں بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ طفیل بن عمر الدوسی مکہ آتے ہیں، لوگوں نے بہکایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کان میں روئی ٹھونس لی تھی، جب روئی ہٹایا قرآن کی آیتیں کانوں تک پہنچتی ہیں، وہ زبان سمجھنے والے تھے، دل کی دنیا بدل گئی، اسلام قبول کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ نکلے تھے، لیکن سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں سنتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا عمومی پیغام، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو معجزہ بنایا ہے۔ 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ پیغام دیا کہ کوئی مائی کا لال ہے جو قرآن کے جیسے بنا کر کے پیش کرتے۔ قرآن نے 1450 سال پہلے یہ چیلنج دیا تھا، آج بھی یہ چیلنج ہے، قیامت کے دن تک یہ چیلنج رہے گا۔ قرآن کو پڑھنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کی شیلی میں ایک آیت بھی بنا پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں، کائنات کے حقائق بیان کیے گئے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ اس پہلو سے بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مہانتا سمجھ میں آتی ہے۔ پھر قرآن میں جو انسانوں کے جینے کا سسٹم بتایا گیا ہے، جس کو ہم تھیوری کہتے ہیں، اور اسی کو اسلام کا نظام کہتے ہیں، یہ تھیوری ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اس تھیوری کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں آپ کو انتم تیتھی، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کو قرآن نے بتایا، عرب اس کو نہیں جانتے تھے۔ قرآن اتر رہا تھا، بعد میں کچھ چیزیں پیش آئیں، ان کے بارے میں قرآن نے بتایا۔ اترتے وقت یہ ساری چیزیں نہیں پیش آئی تھیں۔ تو ان چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم دنگ رہ جاتے ہیں، اور رب کی مہانتا دل میں بیٹھتی ہے۔ بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں پہ آپ غور کریں گے تو قرآن کریم کی آیتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو اینڈ ہوتی ہیں نا، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت دکھائی دے گی۔ اسی لیے عذاب کی اور سزا کی جو آیتیں ہیں، جب وہاں پر اینڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، تو وہاں اللہ
کی عزت کا بیان ہوگا، اللہ کی قدرت کا بیان ہوگا، اللہ کی حکمت کا بیان ہوگا، اللہ کے علم کا بیان ہوگا، اللہ کے غلبہ کا بیان ہوگا۔ لیکن جب رحمت کی آیتیں آئیں گی اور وہ اینڈ ہوں گی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا ہے۔ ذرا ایک آیت پر غور کیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، اس لیے وہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں یہاں پر آئی، وہ باریک بھی ہے، باریکی کو جاننے والا ہے، اور خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ تو جو باریکی کو جاننے والا ہو، جو خبر رکھنے والا ہو، وہی ساری کائنات کا علم رکھے گا اور وہی انسانوں کے لیے قانون بھی دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری جو نقطہ ہے اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اپنی مہانتا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری خشیت، تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے میں بھی۔ یعنی اے اللہ میں اکیلے میں بھی ہوں تو میرے دل میں تیری نگرانی کا احساس آ جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، 70 دروازے بند ہیں، لیکن اس وقت بھی میرے اندر یہ احساس آ جائے کہ تو دیکھ رہا ہے، تے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، میرے اعضاء و جوارح میرے خلاف ہی گواہی دیں گے، یہ دھرتی بھی میرے خلاف گواہی دے گی۔ یہ احساس جب ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے رب کی مہانتا اس کے دل میں بیٹھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جب ایک بندہ پہچان لیتا ہے تو پہچان لینے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جب ایک بندہ پہچان لیتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا نہیں مانتا۔ گویا کہ اس کا ذہن ایک رب پر ٹک جاتا ہے، ادھر ادھر نہیں جھانکتا۔ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو عجیب طریقے سے سکون ملتا ہے۔ پانی کی مچھلی کو پانی ہی میں سکون ملے گا، دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود ہی میں سکون ملے گا۔ ویسے ہی رب سے جب ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے نا ایک انسان کا، تو عجیب طریقے سے اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نے مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے تھے تو فرعون پیچھے سے اپنی سینا کے ساتھ آیا۔ بنو اسرائیل دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ سامنے میں سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنی سینا کے ساتھ آ رہا ہے، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ سمندر میں لاٹھی مارو، سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں، بہتے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، بنو اسرائیل پار کر جاتے ہیں، اور فرعون جب پکڑنے کے لیے اپنی سینا کے ساتھ آتا ہے تو اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ ڈبو کر کے پوری سینا کو عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ تو کیسے سکون ملتا ہے ایک انسان کو جبکہ پریشانی میں ہے؟ رب سے تعلق ہونے کی وجہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابو بکر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عجیب طریقے سے ہم جب اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، عجیب سکون ملتا ہے۔ اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو واقعی رب کی پہچان کر چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی وجہ سے عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے تب نہ ہم اس سے ڈریں گے، اللہ کو جانیں گے ہی نہیں تو کیسے ڈریں گے؟ تو اسی لیے جب ہم اللہ کو جان لیتے ہیں تو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی حقیقت کو پہچان پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ معمولی پانی کے قطرہ۔ تکبر کیوں؟ گھمنڈ کیوں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے لیے اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور اس تھوک سے یوں لے کر کے دکھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا تعجبنی ابن آدم وقد خلقتک من مثل ہذہ، اے آدم کی اولاد تم گھمنڈ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تم کیسے مجھے عاجز کر سکتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اسی پانی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ معمولی پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہو اور تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو۔ تو رب کی جب پہچان ہوتی ہے تو ایک انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ رب کی پہچان ہونے کی وجہ سے ہر انسان اپنے آپ کو رب کی نگرانی میں محسوس کرتا ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا، ایک انسان جب اپنے رب کو جانے گا وہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری بات سن رہا ہے، میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے السمیع، اس کی ایک صفت ہے العلیم، اس کی ایک صفت ہے الرقیب۔ تو اب اکیلے میں بھی رب کے خلاف نہیں چل سکتا، لیکن جو اللہ کو نہیں جانے گا وہ اللہ کی غیرت کو پامال کرے گا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارے دل میں ہے، بلکہ اللہ عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی نگرانی، اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک انسان اللہ کی پہچان کر لیتا ہے تو اطاعت میں محنت اور اپنی بندگی کو معمولی سمجھتا ہے، وہ اپنے عمل پر اتراتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، عبادت کو بھی وہ معمولی سمجھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس اللہ کی پہچان نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کچھ ہوں، بہت کچھ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر معاف کر دیا تو شکر گزاری کی یہ مانگ ہے کہ میں راتوں رات رب کی عبادت کروں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سختیوں میں، پریشانی میں صرف ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پریشانی آتی ہے تو ہم ادھر ادھر نہیں جھانکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے۔ کیا ہوا کہ بندہ پریشانی میں ہے تو صرف رب سے تعلق بناتا ہے۔ اور آٹھواں اور آخری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہو، اور ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے، اور فاسق و فاجر گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ ایک مکھی تھی جو اس کے ناک سے گزری تو اس نے یوں کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہو کہ تمہاری نظر میں وہ بال کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اسی گناہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے۔ تو جب ایک انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اپنی کوتاہی کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پہچان کے بنیادی پہلو کیا کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو جب ہم نے پہچان لیا تو مہانتا کو پہچاننے کے کیا کیا پہلو ہیں؟ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو ہو بہو ویسے ہی بندہ ثابت کرے جیسے اللہ کے نام آئے ہیں، جیسے اس کی صفتیں آئی ہیں، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے۔ نماز میں جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے شاعر کا احترام کرے۔ اللہ کے شاعر میں قرآن اللہ کا شعیرہ ہے، حج اللہ کا شعیرہ ہے، خانہ کعبہ اللہ کا شعیرہ ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا احترام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، اہل بیت کا احترام کرے، صحابہ کا احترام کرے، علماء کا احترام کرے، یہاں تک کہ حجاب کا احترام کرے، داڑھی کا احترام کرے۔ اگر ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفریہ عمل ہو جائے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ایک انسان نعمتوں پر شکر ادا کرے، نعمتوں پر شکر ادا کرے، کیونکہ ایک انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ نعمت پر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور مصیبت آتی ہے تو وہاں پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایک بندہ صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو ایک بندے کو چاہیے کہ اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو صبر کرے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہتر طریقے سے عبادت کروں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ان کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔